بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جب پاکستان نے بھارت کے ایٹمی تجربات کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت پاکستان پر عالمی پابندیوں کے خدشات کے پیش نظر دوستو، حکومت نے فارن کرنسی اکاؤنٹ منجمد کر دیے اور ملکی معیشت کی حالت خراب ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت پاکستان کو تخریب کار ملک قرار دینے کی خبریں تواتر سے آ رہی تھیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 22%، جبکہ زراعت کی حالت یہ تھی کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم ترکی اور دیگر ممالک سے گندم درآمد کر رہے تھے۔ اس وقت پہ سٹیل ملز، ریلوے، پی آئی اے اور پی ایس او دیوالیہ پن کے قریب تھے۔ ملک بھر میں بد امنی اپنے عروج پر تھی اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ 1999 میں جب حکومت تبدیل ہوئی تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 1.6 ارب ڈالر تھے۔ نئی حکومت نے میرٹ پر تقرریوں، تبادلوں اور تقرریوں کا طریقہ کار اپنایا اور ہر جگہ میرٹ کو معیار بنا کر ملک کو سدھارنے کے عزم سے کام کا آغاز کر دیا۔ 2000 میں مارک اپ کی شرح 12% تک آ گئی اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 3 ارب تک چلے گئے۔ انتظامی اور پولیس عہدوں پر بھی میرٹ کی بنیاد پر تقرریاں کی گئیں۔ ملک بھر میں بد امنی میں واضح کمی آئی اور آرمی مانیٹرنگ ٹیموں کے ذریعے بجلی چوری کے سدباب کا فعال نظام متعارف کروا دیا گیا۔ 2002 میں معیشت میں مزید بہتری آئی اور مارک اپ کی شرح مزید کم ہو کر 6.5% اور زر مبادلہ کے ذخائر مزید مستحکم ہو کر 3.5 ارب ڈالر تک جا پہنچے۔ ملک کی تاریخ میں دوستو سب سے زیادہ ترقیاتی کام اسی دور میں ہوئے اور کراچی کے ناظم کو ایشیا کے بہترین ناظم کا ایوارڈ بھی مل گیا۔ سٹیل ملز، ریلوے، پی آئی اے اور پی ایس او منافع بخش ادارے بن گئے اور قومی اداروں سے سیاسی مداخلت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ اسی دور میں کسانوں نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا تو جنرل پرویز مشرف نے اسلام آباد میں کسان کانفرنس طلب کی، جس میں کسانوں سے ان کے مسائل اور ان کے حل کے متعلق رائے لی گئی۔ کسانوں نے فصل کے ریٹ مقرر کرنے کے لیے مناسب ریٹ کے تقرر پر یہ وعدہ کیا کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات مان لے تو ہم پہاڑوں پر بھی اناج اگا دیں اور پاکستان کو خوراک میں خود کفیل کر دیں۔ جنرل پرویز مشرف نے کسانوں کے مطالبات تسلیم کر لیے اور گندم، گنا اور کپاس کے نہ صرف بہترین ریٹ مقرر کیے گئے بلکہ کسانوں کو سرکاری ریٹ کی ادائیگی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ٹیوب ویلوں کے لیے بجلی فلیٹ ریٹ پر فراہم کی گئی۔ سال میں 2 بار تسلسل سے پھل سبائی بھی کی گئی تاکہ زمینداروں کو نہری پانی مل سکے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان بہت ہی مختصر وقت میں پہلی بار خوراک میں نہ صرف خود کفیل ہو گیا بلکہ پاکستان گندم بھی برآمد کرنے لگا، باہر کے ملکوں کو بیچنے لگا۔ کسان خوشحال ہو گیا تو مزید محنت کی گئی اور پاکستان کی معیشت دوستو مزید مستحکم ہو گئی۔ 2003 میں مارک اپ کی شرح 4.23% تک آ گئی اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 10 ارب ڈالر تک جا پہنچے۔ جنرل مشرف نے تمام بینکوں کو عام آدمی کو شخصی ضمانت پر قرض فراہم کو یقینی بنایا اور اسی دور میں دوستو تمام بینکوں کے افسران کاروباری افراد کے دفتروں میں جا کر انتہائی آسان شرائط پر قرض فراہمی کے لیے جاتے اور کاروباری افراد آسان ترین شرائط سے استفادہ کرتے۔ دوستو جنرل مشرف کا ایک ایسا سنہری دور تھا جب ہر عام آدمی کو 10 لاکھ تک آسان ترین شرائط پر قرض فراہم کیا گیا اور ہر شخص نے معیشت کی بہتری میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا کیونکہ حکومت کی جانب سے مکمل بہترین ماحول فراہم کیا گیا۔ یہی وہ دور تھا جب دوستو ڈالر مستقل 60 روپے پر منجمد رہا، جبکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے باوجود پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ملک بھر میں کہیں بھی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی وجود تک نہ تھا، جبکہ عام استعمال کی چیزوں کی قیمتوں میں بھی استحکام رہا۔
جنرل مشرف کے دور میں دوستو ملک بھر میں شروع میں امن و امان بھی مثالی رہا، لیکن اس کے دوسرے دور میں آخری 4 یا 3 سال میں کچھ وجوہات کی بنا پر بہت خراب ہو گیا۔ 2004 میں زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب ڈالر تک ہو گئے، تمام بڑے قومی ادارے منافع میں چلے گئے اور سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر چلی گئی۔ پی ایس او کے شیئر تاریخ کی بلند ترین سطح پر فروخت ہونے لگے۔ 2005 میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 12.6 ارب ڈالر تک چلے گئے۔ حکومت نے عالمی مالیاتی اداروں IMF، ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کو قبل از وقت ادائیگی کر کے ملک کو قرضوں سے نجات دلائی۔ 2006 میں زر مبادلہ کے ذخائر 18.93 یعنی تقریباً 19 ارب ڈالر تک چلے گئے، اور اس تمام دور حکومت میں دوستو اغوا برائے تاوان کا صرف ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا۔ یہ تو تھا دوستو جنرل پرویز مشرف کا دور۔ اسی طرح ایوب خان کا دور بھی تاریخ کا سنہری دور تھا، جب ملکی آبی وسائل سے مکمل استفادہ کیا گیا اور چھوٹے بڑے ڈیم بنائے گئے۔ مختصر دوستو یہ کہ 2008 میں الیکشن کے بعد جنرل پرویز مشرف نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور پھر 2013، 2018 کے الیکشن اور سیاستدانوں کی حکومتوں کے بعد اب 2025 میں ملک کی حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ملک کا کیا حال کر دیا گیا۔ آج ملک کی معیشت ایک بار پھر دیوالیہ تک جا پہنچی ہوئی ہے۔ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ بے روزگاری سے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور، جبکہ پڑھے لکھے نوجوان ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ لا قانونیت اپنے عروج پر ہے۔ بلدیاتی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ کسانوں کو فصل کی جو قیمتیں ملتی تھی، اب 2 دہائی بعد اس سے کم مقرر کر کے زراعت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ ملک کو قرضوں کے دلدل میں دھنسا دیا گیا ہے۔ بجلی کے بلوں سے لوگ تنگ ہیں۔ سیاستدانوں کی کارکردگی سے تمام بڑے قومی ادارے دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ سٹیل ملز بند پڑی ہوئی ہے۔ قومی ایئر لائن کی فلائٹیں ایندھن نہ ہونے کے باعث منسوخ ہوتی ہیں۔ ریلوے کا پہیہ چلانا بھی مشکل تر ہو چکا ہے۔ پی ایس او کی حالت بھی انتہائی خراب ہے۔ اس تمام جائزے سے دوستو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیاستدانوں نے اب تک ہر حوالے سے نااہلی کا ہی مظاہرہ کیا ہے، اور یہ بات ثابت کی ہے کہ سیاستدانوں میں ملک چلانے کی اہلیت ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی ساری توجہ الزامات، ضد اور انا کی سیاست پر ہی جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اب بھی سیاستدانوں کا یہی طرز عمل جاری ہے۔ فوج نے جو بھی اچھے کام کیے ہوتے ہیں، سیاستدان اس کو تسلیم کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ لیکن دوستو میرے خیال سے ہر کسی کو حق کی بات ہی کرنی چاہیے، چاہے کسی کو غلط لگے یا صحیح لگے۔ لیکن ہمارے ملک کا حال دوستو کچھ یوں ہے کہ نون لیگ کو اپنی والی باتیں اچھی لگتی ہیں اور پی ٹی آئی والوں کو اپنی۔ پاکستان میں کوئی بندہ ایسا دکھائی نہیں دیتا جو صحیح کو صحیح کہے اور غلط کو غلط کہے۔ ہر کوئی اپنی ہی جماعتوں کی تعریفیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو ہونا تو یہ چاہیے کہ 5 سال کے لیے اتفاق رائے سے قومی حکومت قائم کی جائے، جو ایک نکاتی ایجنڈے پر کام کر کے صرف اور صرف معیشت کی بہتری پر اپنی تمام تر توانائی صرف کرے اور ملک کی معیشت کو ایک بار پھر مثالی استحکام تک لے جائے۔ ملک مستحکم ہوگا تو سیاست بھی ہوتی رہے گی اور اقتدار کی رسہ کشی بھی چلتی رہے گی، لیکن سب سے پہلے پاکستان۔ یورپی کمیشن کی صدر کا کہنا ہے کہ ترکیہ کو جمہوری اقدار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ترکیہ یورپ کی رکنیت کے لیے امیدوار ہے، اس لیے ترکیہ کو چاہیے کہ وہ جمہوری اقدار بالخصوص عوام کے منتخب نمائندوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی کئی دہائیوں سے یورپی یونین میں شمولیت کا خواہش مند ہے اور ابھی تک اس کی درخواست ہمارے پاس اظہار نظر کے لیے موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ترکی یورپ سے جڑا رہے، تاہم اس کے لیے جمہوری اصولوں اور طریقوں کی رعایت کی ضرورت ہے۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ روز ترک حکومت نے 100 افراد کو حراست میں لے لیا تھا، جن میں استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت نے گرفتار شدگان کی تعلیمی اسناد بھی منسوخ کر دی ہیں۔
اس میں قابل غور دوستو بات یہ ہے کہ اکرم امام اوغلو اپوزیشن کی درجہ اول کی قیادت اور موجودہ صدر رجب طیب اردوان کے اہم حریف شمار کیے جاتے ہیں۔ ترکیہ کی اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کے سربراہ نے اس گرفتاری کو سیاسی بغاوت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کے مستقبل کو خراب کرنے والوں نے اس کارروائی کے ذریعے سیکیورٹی فورسز اور عدالت کا غلط استعمال کیا۔ دوسری جانب اکرم امام اوغلو کی گرفتاری پر انقرہ اور استنبول میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، جنہیں منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی اداروں نے آنسو گیس کا استعمال کیا، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ان 100 افراد کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان افراد کی تحقیقات کا رجب طیب اردوان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے، چاہے وہ استنبول کا میئر ہی کیوں نہ ہو۔ عمران خان سے متعلق سوال پر امریکہ نے دوستوں رد عمل دینے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ صحافی کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی سوچ سے متعلق چاہے تو وائٹ ہاؤس سے ہی پوچھ لیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں زمین کی پرواہ ہے، امریکہ کو اپنے پڑوسیوں کی پرواہ ہے۔ محکمہ خارجہ کی ان ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہمارے عمل سے واضح ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم عمران خان جیسے لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ ان کے بارے میں جس کسی نے سوچنا ہے وہ ان کا اپنا ملک ہے۔ بھارت میں رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں بھی دوستوں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ ریاست اتر پردیش کے شہر میرٹھ کی ایک یونیورسٹی کی انتظامیہ نے کیمپس میں نماز ادا کرنے پر طالب علموں کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ اس غیر قانونی حراست کے خلاف 400 سے زائد طلباء نے یونیورسٹی میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرنے والی مودی سرکار کو مسلم طلباء کا اپنے حق کے لیے کیا جانے والا احتجاج بھی ایک آنکھ نہ بھایا۔ پولیس نے احتجاجی طلباء کی بات سننے کی بجائے ان پر لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ بھی کی۔ اس کے باوجود جب طلباء نے احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا تو بھارتی پولیس نے 6 کو جبری گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ احتجاجی طلباء کا کہنا تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں پوجا کی اجازت ہے تو رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنے والے مسلم طلباء نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو نیا جوہری معاہدہ کرنے کے لیے 2 مہینے کی مہلت دے دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایک خط کے ذریعے ایران کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، جو متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید کے ذریعے ایرانی حکومت تک پہنچایا گیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری تنازعہ کو جلد از جلد سفارتی طور پر حل کرنا چاہتے ہیں، تاہم صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اگر ایران مذاکرات سے انکار کرتا ہے تو متبادل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن سے بھی اس معاملے پر بات چیت کی ہے تاکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ صدر ٹرمپ کا پیغام موصول ہو چکا ہے اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکی حکمت عملی کو دھمکی آمیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے نئی اقتصادی پابندیاں اور سفارتی تنہائی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس خط میں دوستو صدر ٹرمپ نے ایران سے یمن میں حوثی باغیوں کی حمایت ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دوستو ایک طرف مودی سرکار تو دوسری طرف رمضان کے مقدس مہینے میں ہر روز دوپہر کے بعد نیہا بھارتی دہلی کی تاریخی جامع مسجد پہنچتی ہے، جہاں وہ روزہ داروں کے لیے افطار کا اہتمام کرتی ہے۔ 27 سالہ نیہا بھارتی ایک ہندو خاتون ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے دوستو روزے داروں کے لیے افطار فراہم کر رہی ہے۔
ان کے اس اقدام کو ان کے والدین کی مکمل حمایت حاصل ہے، جو ہندوستان میں بڑھتی ہوئی مذہبی کشیدگی کے ماحول میں امن اور بھائی چارے کا پیغام دینا چاہتی ہے۔ خاتون نیہا بھارتی کا کہنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ آج بھی ہندو مسلم اتحاد زندہ ہے۔ کئی لوگ بھائی چارے کی شاندار مثالیں قائم کر رہے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں۔ نیہا کے اس نیک عمل میں دوستوں، ہندو اور مسلمان دونوں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کئی ہندو افراد بھی افطار کے لیے عطیات دیتے ہیں اور نیہا کے ساتھ مل کر جامع مسجد میں روزے داروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کام کرنے والی رمشا نور، جو آغاز سے ہی نیہا کا ساتھ دے رہی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ ایک مثبت پیغام ہے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور دوسروں کی مدد کریں۔ پہلے ہم 2 لڑکیاں تھیں، اب ہماری ٹیم میں 5 لڑکیاں شامل ہو چکی ہیں۔ دوستو، یہ ہندو مسلم اتحاد کی بہترین مثال ہے۔ نیہا محبت بانٹ رہی ہے اور بھائی چارے کا پیغام دے رہی ہیں۔ اللہ انہیں اجر دے گا۔ اور دوسری طرف حکومت کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے تڑوا رہی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔